صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، جو اشیاء شریعت نے جائز قرار دی ہیں، حلال قرار دی ہیں، ان میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق دینا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں طلاق کا رواج بہت عام ہو چکا ہے۔ کچھ عرصہ قبل یعنی 1970 میں اس طلاق کی جو شرح تھی وہ ملک پاکستان میں تقریباً 13% تھی، یعنی صرف 13% تھی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پاکستان میں طلاق کی شرح 70% ہو چکی ہے، یعنی 70% طلاق کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور طلاقیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کی وجہ سے صرف زوجین کے مابین تفریق ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس سے آگے کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ جو فی الوقت طلاق ہوتی ہے اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ جب زوجین کے مابین تفریق ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ جو ان کے خاندان ہوتے ہیں ان میں لڑائی جھگڑا، فتنہ و فساد شروع ہو جاتا ہے، اور جو سسرالی رشتہ دار کل جو ایک دوسرے کے ہاں دعوتیں اڑایا کرتے تھے، آج وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں۔ پھر یہ جو دشمنیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ان دو خاندانوں کے مابین نہیں رہتے بلکہ پورے رشتہ داروں کے اندر جتنے بھی ان کے رشتہ دار ہیں، ذوی الاقربا ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ فساد پھیل جاتا ہے، اور پسند اور من پسند کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر کوئی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے یا ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ نے اب فیصلہ کرنا ہے۔ یوں جو شریف النفس لوگ ہوتے ہیں وہ بھی رشتہ داروں کی ان باتوں کے اندر آ کر وہ بھی گروپ بندی میں چلے جاتے ہیں، تو یوں ایک نہ ختم ہونے والا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معاشرے کے اندر چاہیے، خاندان والوں کو چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو زوجین کے مابین صلح کرا دی جائے کہ وہ آپس میں دوبارہ سے اپنے اس ازدواجی تعلقات کو قائم رکھ سکیں۔ ان کے اندر جو ذہنی ہم آہنگی نہیں رہی، اس ذہنی ہم آہنگی کو بحال کیا جائے، اور جو خاندان کے بڑے افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے اندر آ کر اس فتنہ و فساد کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب صورتحال اتنی گمبھیر ہو جائے کہ اب ان دونوں کا آپس میں رہنا مشکل ہو جائے اور یہ شائبہ ہو کہ اگر اب یہ اکٹھے رہے تو ایک دوسرے کو سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں، اگر ایسی صورتحال ہو جائے تو پھر شریعت نے اجازت دی ہے طلاق دینے کی۔ اب دیکھیں اگر کوئی اور چارہ نہیں ہے تو اب شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پاکی کے ایام میں، وہ پاکی کے ایام جس میں اس نے اپنی اس زوجہ سے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے، ان پاکی کے ایام میں ایک طلاق رجعی دے دے۔ ایک طلاق رجعی دینے کے بعد جو ہی طلاق واقع ہوگی تو اس دن سے ہی اس کی عدت شروع ہو جائے گی۔ اب وہ طلاق رجعی کے بعد اگر وہ چاہے تو عدت کے اندر اس سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی 3 مینسز اس کی عدت ہے، تو کافی وقت ہوتا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو زوج اس کے ساتھ دوبارہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ صورتحال نہیں بنی تو اس ایک طلاق کے بعد وہ دوبارہ طلاق نہ دے بلکہ اس عدت کو گزرنے دے۔ جو ہی اس کی عدت پوری ہوگی تو وہ عورت اس کے نکاح سے آزاد ہو جائے گی۔ اب وہ جب جہاں چاہے، جس کے ساتھ چاہے وہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اگر مستقبل میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ رہنا چاہتے ہیں تو اب شوہر اس کے ساتھ دوبارہ تجدید نکاح یعنی نئے حکماں اور گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں 2 طلاقوں کا حق اس آدمی کے پاس باقی رہے گا۔ صلی علی نبینا صلی